سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ آیت نمبر 5 دیکھیں۔ یا ایہا الناس ان کنتم، یا ایہن پہ دیکھیں مد ہے، اور یہ مد ہے مد منفصل، اور مد کو کیسا پڑھا جاتا ہے؟ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نا میں دیکھیں نون پر تشدید ہے، نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، اور نا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ سو، سین میں سختی سیٹھی کی آواز آئے گی، حرف صفیر ہے۔ ان تم، ان میں دیکھیں نون پر ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے، اخفا میں نون کی آواز چھپتی ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کنتم فی ریب، فی میں دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے، جس کے اوپر یہ چھوٹی دال بنی ہوئی رہتی ہے نا جزم، وہ لفظ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ریب، یہاں پر دیکھیں میم پر تشدید ہے، میم مشدد کا غنہ ہوگا، یہاں پر نون پر تشدید تھا، نون مشدد، میم پر تشدید ہے، میم مشدد۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اکمل ترین، مکمل ترین غنہ نون پر تشدید اور میم پر تشدید آتا ہے تو ہوتا ہے۔ نون پر تشدید آ جائے تو نون مشدد کہلاتا ہے، اور میم پر تشدید آ جائے تو میم مشدد، اور اس میں غنہ ہوگا۔ ریب من البعث، عین، عین کا مخرج وسط الحلق، حلق کے درمیانی حصے سے عین واضح ہوتا ہے، عین اور حمزہ کی آواز میں فرق کریے گا۔ سا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے پڑھیے گا۔ من البعث، اب اس کو ایسا نہیں پڑھیے گا من البعث کہ سین کی طرح سختی سیٹھی آ جائے سا میں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّا، یہاں پر بھی نون مشدد اور الف مدہ ہو رہا ہے۔ خَلَقْنَاكُمْ، نا پہ کھڑی زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کم میں ہو رہا ہے ادغام شفوی، من میں ہو رہا ہے اخفا۔ تراب، را میں الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کھینچ کر، بن تنوین میں غنہ ہوگا۔ ثم، سا نرمی کے ساتھ اور میم پر تشدید ہے، میم مشدد کا غنہ ہوگا۔ من نطفۃ، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نطفۃ، یہاں پر بھی تنوین پہ غنہ ہوگا۔ ثم من علقۃ، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد عین جو ہے حرف حلقی کا ہے، تو یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، یہاں پر کون سا رول لگے گا؟ اظہار حلقی کا رول لگے گا۔ کیوں؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی کا کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے وہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ اب دیکھیں یہاں پر عین آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، بغیر غنہ کے وہ ورڈ پڑھا جائے گا۔ من علقۃ، اور یہاں پر اگر حرف حلقی کے علاوہ کوئی ورڈ آتا تو کیسا پڑھتے؟ من علقۃ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر عین آ گیا ہے تو کیسا پڑھیں گے؟ من علقۃ
بغیر غنہ کے پڑھیں گے. یہاں پر تنوین ہے غنہ ہوگا. ثم مم، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد. ینمو کا میم آ گیا ہے غنہ ہوگا. مضغۃ ضاد حرف مستعلیہ ہے موٹا حرف ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں پر بھی تنوین کے بعد ینمو کا میم آ گیا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا. مخلقۃ یہاں پر بھی تنوین کے بعد ینمو کا واو آ گیا ہے ادغام مع الغنہ ہوگا. دو ورڈ ملیں گے آپس میں غنہ کے ساتھ. وغیر مخلقۃ اب یہاں پر دیکھیں تنوین ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تنوین کے بعد یہاں پر لام آ گیا ہے تو یہاں پر ہوگا ادغام بلا غنہ. مطلب دو لفظ آپس میں ملیں گے تو صحیح لیکن بغیر غنہ کے. لام اور را جب تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام ملا غنہ ہوتا ہے یعنی کہ دو لفظ آپس میں ملتے ہیں بغیر غنہ کے. اب دیکھیں تا لام زیر تل دو لفظ مل تو گئے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ. مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام. ہا پہ الف مدہ کا قاعدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. ماں پہ بھی الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. نشاء یہاں پر بڑا مد ہے 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. الا یہاں پر بھی مد کھینچ کے پڑھا جائے گا. اجل تنوین ہے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد ینمو کا میم ہے. مسمن میم مشدد غنہ ہوگا. ثم نخرجکم طفلا تنوین غنہ ہوگا. ثم لتبلغوا تب با میں خلخلے کی صفات واضح ہوگی آواز پلٹ کر سنائی دے گی. تب لغو غو میں مد ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. اشدکم شین کی آواز میں تفشی پھیلاؤ ہوتا ہے. وَمِنْكُمْ من میں اخفا ہوگا اور نا یہاں پر کم میں ادغام شفوی ہوگا. مَن یتوفیٰ یہاں پر مئی میں ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. دو لفظ آپس میں ملیں گے غنہ کے ساتھ کیونکہ نون ساکن کے بعد ینمو کا یا آ گیا ہے. مَن یتوفیٰ فا پہ کھڑی زبر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. وَمِنْكُمْ من میں اخفا ہوگا. کم میں ادغام شفوی ہوگا. مَن یرد مئی میں ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. یرد الی لا پہ مد کھینچ کے پڑھا جائے گا. ارذل العمر عین کو مخرج سے واضح کریے گا. لکی لا پہ الف مد کھینچ کر. یعلم میم میں ہو رہا ہے اخلاق نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جائے گی اور اخلاق کا صرف ایک ہی ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے با. ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹا سا میم ہے یہ جو نون کی آواز ہے اس میم پہ ریپلیس ہو جائے گی. من بعد علم تنوین غنہ ہوگا. شیئا اب دیکھیں یہاں پر دو زبر ہے. دو زبر کا وقف جب بھی دو زبر کا وقف ہوتا ہے تو ایک زبر اسکپ ہو جاتا ہے اور ایک زبر رہ جاتا ہے جو کہ الف مدہ بن جاتا ہے. شیئن آگے وقف شیئا. ٹھیک ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ را پہ زبر ہے پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. ارض ضاد حرف مستعلیہ ہے موٹا حرف ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. حامدتن ہا پہ الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. تن میں تنوین غنہ ہوگا. فَإِذَا ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور مدے کھینچ کے پڑھا جائے گا. انزلنا ان میں اخفا ہو رہا ہے. زا سختی سیٹھی والا حرف ہے سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا. نا میں الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. علیہ الماء تزت ماں پہ مدے کھینچ کے پڑھا جائے گا. تزت زا سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا. وربت وہ انبتت. اب یہاں پر بھی دیکھیں میم ہے اخلاق کا قاعدہ ہوگا نون کی آواز میم پہ بدل جائے گی اور اخلاق کا صرف ایک ہی ورڈ ہوتا ہے با. جب بھی یہ چھوٹا میم آئے گا اس کے بعد ہمیشہ نیکسٹ ورڈ با ہی ہوگا. دیکھیں اوپر بھی دیکھیں اخلاق تھا میم تھا اور میم کے بعد جو نیکسٹ ورڈ تھا وہ تھا با. اب یہاں پر بھی دیکھیں میم ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے با. ٹھیک ہے. یہاں پر اخلاق کا قاعدہ ہوتا ہے. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا بدل دینا. کس کی آواز کو بدل دینا؟ نون ساکن یا تنوین جو بھی رول لگ رہا ہے اس کی آواز کو میم سے ریپلیس کر دینا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی جگہ پڑھیں گے انبتت من کل من میں اخفا ہو رہا ہے. زوج یہاں پر بھی دیکھیں اب یہاں پر تنوین کے بعد اخلاق کا رول آیا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد آیا تھا یہاں پر تنوین کے بعد آیا ہے. میم میں آواز بدل جائے گی. زوج بہیج ہی میں دیکھیں یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا.